افغان حکومت میں تاجک، ازبیک اور ہزارہ برادری کی شمولیت کے لیے مذاکرات شروع۔ تمام اقوام پر مشتمل حکومت افغانستان میں امن و استحکام لائے گی۔ یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ دوشنبے میں مختلف رہنماؤں اور تاجک صدر سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا، اور جھوٹے وعدے کیے تھے کہ 300 ارب ڈالر میں باہر سے لے کے آؤں گا، اور اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے، اور 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کس کے منہ پہ ماریں گے۔ اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا الیکشن نون لیگ کا ہوگا، شفاف انتخابات کرانا ہوں گے، اس بار جھرلو نہیں چلے گا۔ شہباز شریف کی وارننگ۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی، عوام کا حکومت سے دل بھر گیا۔ ATMs کو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ حکمرانوں کی کرپشن اور مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر نے ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا، کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں کامیابی کوئی معمولی مارکا نہیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں PTI پیدا ہوئی۔ آج 3.25 سال بعد لوگ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا۔ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف کوئی اور نہیں، موجودہ حکومت، اس کے نالائق ایڈوائزر، ان کی نااہلی اور ان کی جھوٹی انا، وہ ان کو جو ہے وہ پاکستان کو ایٹ اسٹیک لگا دیا گیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ حالت جنگ میں احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے۔ رہنما نون لیگ سعد رفیق کا الزام۔ احسن اقبال کہتے ہیں، قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا، الیکشن شفاف ہوں تو کراچی سے پشاور تک کامیاب ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ بولے، عمران خان نے مہنگائی کر کے عوام کو لوٹا، ATMs کو فائدہ پہنچایا۔ حکومت نے عوام پر پیٹرول بام گرانے کے بعد بجلی بھی گرا دی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کہتے ہیں، بجلی بلوں میں 35% تک ایڈوانس انکم ٹیکس کا نفاذ بے رحمی۔ ہوشربہ مہنگائی کا سامنا کرتے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے حکومت ان کی جیب پر مزید ڈاکے مار رہی ہے۔ بجلی بلوں میں 35% تک انکم ٹیکس کے نفاذ کے بعد پانی سر سے اونچا ہو چکا۔ بلاول بھٹو حکومت پر برس پڑے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، عمران خان نے مہنگائی کو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا۔ مہنگائی سے نجات کے لیے حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ شہری رحمان کا وفاقی حکومت سے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ گرمیوں میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ 60 سے 65% بجلی ایئر کنڈیشنر اور پنکھوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کہتے ہیں، چاہتے ہیں بجلی کی بچت ہو اور بل کم آئے۔ پنکھوں کے حوالے سے 5 سٹارز کا نظام متعارف کرایا ہے جو کم بجلی استعمال کریں گے۔ مہنگائی میں ہوشربا اضافہ، حکمران عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، 1 روپیہ 35 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی سفارش پر وزیر اعظم صاحب 5 روپے اضافہ کر دیتے ہیں۔ PSP کا 10 اکتوبر کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں جلسے کا اعلان۔ 69 لاکھ بچے باہر ہیں، 49,000 اسکول سندھ میں کہنے کو ہے، لیکن میجورٹی اسکول بند ہیں، اور 10,000 اسکول مزید بند کیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے، حکمران بھتے نہ لیں تو اسکولوں کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ حلیم عادل شیخ سندھ میں تعلیم کی صورتحال پر سخت ناراض۔ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں، سندھ میں 59 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر، پرائیویٹ اسکول مافیا کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ۔ سراج الحق نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کو کالا قانون قرار دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا، حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے۔ یہ پہلی حکومت ہے جو بات بات پر یو ٹرن لیتی ہے۔ آج جتنے وعدے اور دعوے کیے، ایک بھی پورا نہیں ہو سکا۔
चेयरमैन सेनेट की बलूचिस्तान असेंबली के नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें। नाराज अरकान इस्तीफे से कम पर बात करने को तैयार नहीं। वज़रा की वज़ीर आला जाम कमाल की 3 महीने में मसाइल के हल की पेशकश मुस्तरद। मॉनसून सीजन में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की नाकिस कारकर्दगी रही। हजारों शिकायत दर्ज, 50% भी हल न की जा सकी। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को राय असगर ने दफातर की निशानदेही करके रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान का तारीखी दौरा मंसूख करने वाली न्यूजीलैंड की टीम की वापसी। निजी होटल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट रवाना। कीवी टीम को 2 अलग अलग स्क्वाड में रवाना किया जाएगा। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मंसूख होने पर पीसीबी को 10 से 15 लाख डॉलर्स का नुकसान। मामला आईसीसी में उठाने के लिए कानूनी मुशावरत जारी। न्यूजीलैंड के दौरा मंसूखी पर नून लीग ने छोटी सोच की अक्कासी की। मरीम नवाज ने तंजिया ट्वीट किया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है मुल्क से भागने वाले सब्ज पासपोर्ट की इज्जत पर लेक्चर दे रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज चौहान कहते हैं न्यूजीलैंड टीम की वापसी पर भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है या बेगम सफ्तर आबाद। साबित हो गया शरीफ खानदान मोदी का सच्चा दोस्त है। खुरम शेख जमान बोले नून लीग और पीपी ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमेशा मनफी सियासत की। कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 2512 नए केस रिपोर्ट। मस्बत शरह 4.4% रही। पेशावर में कोरोना की शरह में कमी। लॉकडाउन में नरमी। ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला वापस। मार्केटें हफ्ते में 1 रोज बंद रहेंगी। हेल्थ एमरजेंसी में मजीद 3 हफ्ते की तौसील। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा न कराने वालों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। एमडी वासा का ऐलान। कहा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा न कराने वालों की तनख्वाह रोकने का हुक्म दे दिया। मुलाजमीन वैक्सीन लगवाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2010 में अहम तरमीम की मंजूरी। जिनसी ज्यादती का मुजरिम सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर 7 के बजाय 14 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी। बरतानिया ने पाकिस्तान को ट्रैवल रेड लिस्ट से हटा दिया। फैसले का इतलाक 22 सितंबर से होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का फैसले का खैर मकदम। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं बरतानिया का पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों का खात्मा खुशाइन। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बेपनाह रिलीफ मिलेगा। फ्रांस इंडो पैसिफिक मुआहदे पर नाराज। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफीर वापस बुला लिए। फ्रांसीसी वजीर खारजा का कहना है मुआहदा तोड़कर अमेरिका से असलहा खरीदना कबूल नहीं। मगरबी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका से 36 अरब डॉलर का असलहा खरीदेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन दस्तों की फौजी मशक़ें मुश्तरका मकसद 2021 का इनेकाद। पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और थाईलैंड के फौजी दस्तों ने मशक़ों में हिस्सा लिया। ISPR का कहना है पाकिस्तानी दस्तों की महारत को शुरका ने भरपूर अंदाज में सराहा। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ कहते हैं आलमी बरादरी को इत्तफाक़ राय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। काबुल धमाके के बाद अमरीकी ड्रोन हमले में आम शहरियों के अमवात के एतराफ़ पर नई बहस छिड़ गई। माजरत काफ़ी नहीं, 2 दहाइयों में हज़ारों अफराद खुफिया ड्रोन हमलों में मारे गए। मुकम्मल इंक्वायरी और एहतसाब होना चाहिए। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर का मुतालबा। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। तालिबान की गाड़ी को निशाना बनाया गया। काबुल में भी गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अफगान मीडिया के मुताबिक गाड़ी में धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया।
افغانستان میں صورتحال انتہائی پریشان کن، 35 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے، خوراک، ادویات اور بے گھر افراد کے لیے چھت کی ضرورت، افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے سربراہ فلپو گرینڈی کا نیوز کانفرنس سے خطاب۔ چمن میں پاک افغان بارڈر باب دوستی پر کرنسی سمگلنگ کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز اور FIA کی کارروائی، ملزم امیر محمد گرفتار، قبضے سے پاکستانی اور افغان کرنسی برآمد۔ رحیم یار خان کے علاقے رکن پور میں نہر پر پل نہ ہونے سے شہری مشکل سے دوچار، قبرستان پہنچنے کے لیے میت کو نہر سے پیدل گزارنے پر مجبور۔ گزشتہ روز بھی خاتون کے میت کو شہری نہر پار کرانے کے لیے جتن کرتے رہے۔ سندھ، پنجاب اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی، کراچی میں موسم گرم، تھر پارکر، نگر پارکر، عمرکوٹ، مٹھی اور بدین میں بارش کا امکان، لاہور، گجرانوالہ اور اسلام آباد میں کہیں بارش متوقع، مشرقی بنگال سے مانسون کا نیا سسٹم 22 ستمبر کو متوقع۔ فاشسٹ مودی سرکار کا گھناؤنا چہرہ ایک بار پھر بے نقاب، صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کے خلاف کریک ڈاؤن بھارت میں جمہوری اداروں کو کمزور کر رہا ہے، ہیومن رائٹس واچ مودی حکومت سے مظاہرین پر تشدد بند کرنے کا مطالبہ۔ روزانہ 3 گھنٹے موبائل فون بند رکھیں، انٹرنیٹ کا استعمال نہ کریں، فی گھنٹہ 1 روپیہ ملے گا۔ بھارت میں ذہن کو پرسکون اور صاف رکھنے کے لیے ڈیجیٹل فاسٹنگ مہم زور پکڑ گئی۔ اسلام آباد میں بینائی سے محروم نوجوانوں میں قدیم روایتی کھیل تیر اندازی خوب مقبول، دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہونے کے باوجود نشانہ ایسا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے، نابینا نوجوان تیر اندازی اولمپکس میں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم۔ اور برطانیہ میں لندن فیشن ویک کا میلہ سج گیا، آؤٹ ڈور فیشن ویک میں منفرد ملبوسات پیش۔